لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک انہوں نے سوال کیے ہیں کہ جو انسان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہو کیا وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ کوئی شخص اگر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، فرض نماز جو ہے وہ ادا نہیں کر رہا ہے، تو ایسا شخص کیا تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ پڑھے گا تو کیا ہو جائے گی ان کی نماز؟ یہ انہوں نے سوال کیے ہیں۔ الحمدللہ سوال بڑا پیارا ہے، اور اس سوال کے ضمن میں اس سوال کے جواب میں انشاءاللہ آپ کو کافی علم دین حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ پورا جواب توجہ کے ساتھ سنیے، انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو اس کے جواب میں سیکھنے کو حاصل ہوگا۔ جواب میں عرض کرتا ہوں۔ اولاً شرعی مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر کسی کی فرض نمازیں باقی ہیں تو حکم یہ ہے کہ انہیں جلد سے جلد ادا کرے، اور ضرورت کے کاموں کے علاوہ فارغ وقت میں، خالی وقت میں قضا نمازیں پڑھتا رہے، اور نوافل پڑھے یا نہ پڑھے اس حوالے سے شرعی حکم یہ ہے۔ اب یہ تو ہوا کہ فرض نمازیں جو ذمے میں ہے اس کو جلدی ادا کرے، تو ایسا شخص جن کے اوپر فرض نمازیں ہیں، جنہوں نے ابھی فرض ادا نہیں کیا، ایسا شخص نفل نماز پڑھے یا نہ پڑھے اس حوالے سے شرعی حکم یہ ہے کہ سنن مؤکدہ، وہ سنتیں جو مؤکدہ ہیں وہ تو لازماً پڑھے گا ہی وہ، کہ ان کی شریعت میں بہت تاکید آئی ہے سنت مؤکدہ نمازوں کی، حتیٰ کہ جو شخص ان کو چھوڑنے کی عادت بنا لے وہ گنہگار، وہ فاسق ہے۔ اس کے علاوہ سنن غیر مؤکدہ، جو غیر مؤکدہ نمازیں ہیں اور وہ نوافل جن کے بارے میں فضائل وارد ہوئے ہیں، سنن غیر مؤکدہ اور وہ نوافل جن کے بارے میں فضائل آقا کریم کے تعلق سے اور قرآن پاک کی آیات میں جن نمازوں کے فضائل وارد ہوئے ہیں، جیسے تہجد کی نماز، چاشت کی نماز، اوابین کی نماز، یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ فرض اگر نہیں، فرض نماز اپنی ذمے میں ہے تب بھی ایسا شخص تہجد بھی پڑھ سکتا ہے، نماز چاشت بھی پڑھ سکتا ہے، اوابین بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ایسی نمازیں نوافل جن کی احادیث میں فضائل وارد ہوئے ہیں وہ نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو تہجد آپ کا جو سوال ہے کہ فرض نماز رہتے ہوئے فرض نہیں پڑھ رہا ہے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو جواب اس کا یہی ہے کہ پڑھ سکتے ہیں۔ مزید اس پر کچھ باتیں سن لیں، یہ اور ان سے ہٹ کر کے جو فضائل جن کے بارے میں وارد نہیں ہے، ان کے علاوہ ان نمازوں کے علاوہ نوافل پڑھنے کے بجائے اپنی قضا نمازیں ادا کرتا رہے، کہ نوافل کے بجائے قضا نمازیں پڑھنا زیادہ اہم اور ضروری ہے، کیونکہ نوافل نہ پڑھنے پر کچھ نہیں ہوگا، لیکن قضا نمازیں ذمے پر باقی رہیں تو آدمی عذاب کا حقدار ہوگا۔ تنویر الابصار و در مختار میں ہے کہ قضا نمازوں کی ادائیگی اگرچہ فوری طور پر واجب ہے، لیکن گھر والوں کی پرورش اور حاجت یعنی ضرورت کے کاموں میں کوشش کے عذر کی وجہ سے تاخیر جائز ہے۔ یہ تنویر الابصار میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی کے اوپر فرض نمازیں ہیں اور ایسا شخص فرض نمازیں، ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کے ساتھ گھر والوں کی ضروریات ہے، اپنے ضرورت کے کام ہے، تو گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے رزق کی تلاش، معاش کی تلاش میں اگر کچھ فرض نمازوں کی ادائیگی میں تاخیر ہوتی ہے تو یہ جائز ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ سب کچھ چھوڑ کے گھر والوں کی ذمہ داری، گھر والوں کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، سب کچھ چھوڑ کر اپنی پچھلی نمازیں ادا کرنے میں ہی لگ جاؤ، یہ نہیں کہا جائے گا۔ آدمی اپنی ضرورت کے کاموں میں لگا رہے گا، اور جب فرصت ملے تو اپنی پچھلی نمازیں ادا کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا رہے گا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ انسان کو اپنی ذات کے لیے جس نفع کو حاصل کرنے کی اور جس نقصان کو اپنے سے دور کرنے کی ضرورت ہے اس کے عذر سے تاخیر جائز ہے، اور جہاں تک نفل کا معاملہ ہے تو مضمرات میں ہے کہ قضا نمازوں کی ادائیگی میں مشغول ہونا یہ نوافل پڑھنے سے زیادہ اہم و اولا ہے، مگر یہ کہ فرضوں کی سنتیں اور چاشت کی نماز اور نماز تسبیح اور وہ نماز جس کے بارے میں اخبار وارد ہوئی ہیں، یعنی تحیۃ المسجد اور عصر سے قبل والی 4 رکعتیں، مغرب کے بعد کی 6 رکعتیں، ان کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو نوافل کا میں نے آپ کو نام لیا، فرض ذمے میں رہتے ہوئے ان نوافل کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ رد المحتار علی الدر المختار جلد 2 صفحہ نمبر 646 میں یہ باتیں لکھی ہے۔ تحتاوی علی المراقی میں ہے کہ قضا نمازوں کی ادائیگی میں مشغول ہونا یہ نوافل پڑھنے سے زیادہ اہم و اولا ہے۔
سوائے معروف سنتوں کے اور چاشت و تسبیح کی نماز کے اور اس نماز کے جس کے بارے میں اخبار وارد ہوئی ہیں، فضائل جن کے بارے میں بیان کی گئی ہیں، یہ نماز نفل کی نیت سے پڑھے اور اس کے علاوہ قضا کی نیت سے پڑھے۔ ایسا ہی مزمرات میں ظہیریہ کے حوالے سے ہے، اور فتاوی الحجہ میں ہے معروف سنتوں سے مراد مؤکدہ سنتیں ہیں، اور یہ جو کہا کہ اس کے علاوہ قضا کی نیت سے پڑھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مذکورہ نمازوں کے علاوہ کوئی نماز پڑھنا چاہے تو قضا کی نیت کر لے، کیونکہ یہ زیادہ اولا ہے، بلکہ یہی متعین ہے۔ تو تہجد کی نماز، چاشت کی نماز، سنت مؤکدہ، یہ نمازیں جن کے بارے میں فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، یہ ساری نمازیں فرض نماز ذمے میں رہتے ہوئے بھی آدمی چاہے پڑھ سکتا ہے، نماز ادا ہوگی، ثواب کا بھی حقدار ہوگا۔ سنن مؤکدہ کی اہمیت و شرعی حکم بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، سنتیں بعض مؤکدہ ہیں کہ شریعت میں اس پر تاکید آئی ہے، بلا عذر ایک بار بھی ترک کرے تو مستحق ملامت ہے، اور ترک کی عادت کرے، چھوڑنے کی عادت بنا دے تو فاسق مردود الشہادت مستحق نار ہے، اور بعض ائمہ نے فرمایا کہ وہ گمراہ ٹھہرایا جائے گا اور گنہگار ہے، اگرچہ اس کا گناہ واجب کے ترک سے کم ہے۔ تلویح میں ہے کہ اس کا ترک قریب حرام کے ہے، اس کا تارک مستحق ہے کہ معاذ اللہ شفاعت سے محروم ہو جائے، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت کو ترک کرے گا اسے میری شفاعت نہ ملے گی۔ بہار شریعت جلد 1 صفحہ 662۔ لہٰذا سنن مؤکدہ تو ہر صورت میں پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور ایسا شخص اگر سنن غیر مؤکدہ نوافل پڑھے تو وہ مقبول ہیں یا نہیں، تو اس حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ و اولیاء و مشائخ سے مروی ہونے والی روایات میں واضح طور پر بیان فرمایا گیا ہے کہ جو شخص فرائض چھوڑ کر نوافل میں مشغول رہتا ہے اللہ عز و جل اس کے نوافل بھی قبول نہیں فرماتا۔ ہاں اگر یہ شخص توبہ کر کے اپنی قضا نمازیں ادا کر لیتا ہے تو اب اللہ عز و جل سے امید ہے کہ اللہ عز و جل اس کے تمام نوافل بھی قبول فرما لے گا اور اس کو ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ سنن کبریٰ للبیہقی، شعب الایمان، کنز الایمان وغیرہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نمازی کی مثال تاجر کی طرح ہے کہ اس کا نفع کھڑا نہیں ہوتا جب تک وہ اپنا راس المال کھڑا نہ کر لے، یوں ہی نمازی کے نفل قبول نہیں ہوتے جب تک وہ اپنے فرائض ادا نہ کر لے۔ سنن کبریٰ للبیہقی جلد 2 صفحہ نمبر 541۔ آخری بات اس میں امام اہل سنت کی ایڈ کر دوں۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اس موضوع کی کچھ روایات اپنے فتاویٰ میں بیان فرمائی اور اس عنوان کی تشریح فرمائی۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، شیطان کا بڑا دھوکہ ہے کہ آدمی کو نیکی کے پردے میں ہلاک کرتا ہے، نادان سمجھتا ہی نہیں نیک کام کر رہا ہوں، اور نہ جانا کہ نفل بے فرض نرے دھوکے کی ٹٹی ہے، یعنی فریب مغالطہ میں ڈالنے والی چیز ہے، اس کے قبول کی امید تو مفقود اور اس کے ترک کا عذاب گردن پر موجود۔ اے عزیز، فرض خاص سلطانی قرض ہے اور نفل گویا تحفہ و نذرانہ، نفل جو ہے وہ تحفہ ہے اور نذرانہ ہے، اور جو فرض ہے وہ اللہ کی طرف سے قرض ہے۔ قرض نہ دیجئے اور بیکار کے تحفے بھیجئے تو وہ قابل قبول ہوں گے؟ ہرگز نہیں، خصوصاً اس شہنشاہ غنی کی بارگاہ میں جو تمام جہان و جہانیان سے بے نیاز ہے۔ الحمدللہ۔ تو امید ہے کہ بات آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس میں امام اہل سنت نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے روایت ارشاد فرمایا ہے کہ جب خلیفہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نزع کا وقت ہوا تو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، اے عمر، اللہ سے ڈرنا اور جان لو کہ اللہ کے کچھ کام دن میں ہے کہ انہیں رات میں کرو قبول نہ فرمائے گا، کچھ کام رات میں کہ انہیں دن میں کرو تو قبول نہ ہوں گے، اور خبردار رہو کہ کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک فرض ادا نہ کر لیا جائے۔ تو یہ تمام روایتیں اس بات پر دال ہے کہ نفل نمازیں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پہلے اپنے فرض ادا کر لیں، لیکن نفل نمازوں میں کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ فرض ذمے میں رہتے ہوئے بھی وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، سنت مؤکدہ نمازیں ہیں، دیگر وہ نمازیں جس کی فضائل بیان کی گئی ہیں وہ نمازیں فرض نماز رہتے ہوئے بھی ادا کر سکتے ہیں، تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔